شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جس نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے یا پھر بند کر کے۔ اکثر لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو دھیان بھٹک جاتا ہے۔ بے شک نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے دوسرا اہم ستون ہے۔ ایمان کے بعد قرآن میں بھی سب سے زیادہ نماز کا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابندی سے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نماز انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ نماز ادا کرنے سے ہم کو دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہوتا جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے اس کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنی ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز آج تک کسی نے ادا نہیں کی اور نہ کوئی کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے رہے۔ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنی تمام صحابہ کرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسے کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف آور ہوا۔ آپ سے عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتاؤ جس پر میں بھی عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک رات کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب العزت کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی کپڑے اور جائے نماز آنسوں سے تر گئی۔ یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی اذان دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور جنتی بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ آپ ساری رات نماز میں گزارتے تھے۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا کہ نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ ویسے بھی کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
بخاری کی حدیث نمبر 750 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا ہے، وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھ کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار مجھے چکرا رہے ہیں، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادہ چادر منگوا لو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں دھاری دار چادر پر پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھی، تبھی تو آپ کی نظریں چادر پر پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 476 ہے کہ حضرت ابو معمر راوی ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اس طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں خلل نہیں ہے تو آنکھ کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصتاً یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر ہی ہے، یعنی ہم آنکھ کھول کے نماز پڑھیں گے، قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے اور قعد میں تشدد کی انگلی پہ، اور اگر کسی سبب آنکھ بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھ بند کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا سبب ہو جائے۔